السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ اعتکاف والوں کا اعتکاف کیسے جا رہا ہے؟ انجوائے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، اللہ نے موقع دیا، اللہ نے توفیق دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مہربانی کی، تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں اور آپ لوگوں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز ہوں تاکہ بہترین طریقے سے آپ اس عبادت کو انجام دے سکیں۔ جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے تو یہ سابقہ انبیاء کے زمانے سے ہی مشروع ہے، یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت نہیں بلکہ اس سے پہلے کے انبیاء بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کے دور کے جو صالحین تھے، نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، وہ بھی اس کا اہتمام کرتے۔ تو گویا اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے بیت اللہ پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی بیت اللہ کی جو اہم عبادات ہیں ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ طواف، یعنی اللہ کا گھر بنائی اس لیے گیا ہے کہ اس کا طواف کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اہم ترین عبادت کیا ہے؟ اعتکاف، اور پھر جو 5 نمازیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو گویا طواف اور نماز کی طرح جو عام دنوں میں ہوتا رہتا ہے وہاں پر اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف نہ فرض عبادت ہے نہ واجب ہے بلکہ ایک مسنون عبادت ہے، یعنی ایک نفلی عبادت ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، اور جب بندہ نفل ادا کرتا ہے اور نفل کی کثرت کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ تو اللہ کی محبت پانے کے لیے نوافل کا کثرت سے اہتمام کیا کریں، چاہے نماز کے ہوں، چاہے دیگر عبادات میں، چاہے نفلی روزے ہوں یا اعتکاف ہو یا کوئی بھی عبادت جو فرض نہیں ہے ہم پر، کیونکہ بہت سے لوگ صرف فرض پر اکتفا کرتے ہیں، فرض پڑا اور جانماز لپیٹی اور اٹھ گئے۔ تو اس سے آگے بڑھیں۔ اس رمضان میں آپ اپنی تربیت خود یوں کریں کہ جن اچھے کاموں کی آپ نے عادت ڈالی ہے ان کو اگلا پورا سال ساتھ لے کر چلیں۔ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ امام زہری کہتے ہیں مسلمانوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ مصروف انسان تھے، اہم ترین امور کو انجام دے رہے تھے، اور آپ کی زندگی میں کچھ کام ایسے تھے جن کو آپ کرتے تھے کبھی اور کبھی نہیں بھی کرتے تھے، لیکن اعتکاف ان کاموں میں سے ہے جنہیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک سال جب کسی وجہ سے آپ نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کی اصل روح کیا ہے؟ اعتکاف کیوں کیا جائے؟ اعتکاف سے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ کیا ہماری زندگی میں مسائل بڑھ گئے ہیں جن کے حل کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اعتکاف کر لیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ یا ہم نے کوئی صرف نظر اور منت مانی ہوئی تھی، یا پھر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں؟ تو اعتکاف کی اصل روح جو ہے وہ دل کی اصلاح ہے، اپنے دل کی اصلاح، یعنی اولاد کی پریشانیوں اور اولاد کے جھمیلوں اور مال کی پریشانیوں اور باقی چیزوں کی پریشانیوں کے حل کے لیے تو ہم سب دعائیں کرتے ہی ہیں، اور اعتکاف میں بھی اپنے لیے بھی اور سب کے لیے کرنی چاہیے، لیکن یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے اعتکاف کا۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی، اور جب دل بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو دل کو بگاڑنے والے امور کون سے ہیں؟ یعنی جن چیزوں سے دل میں فساد پیدا ہوتا ہے وہ دراصل وہ بیکار مشغلے ہیں جو بندے کو اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونے سے پھیرے رکھتے ہیں۔ جیسے بہت کھانے پینے کی خواہش، اب اس میں ظاہر ہے کہ پہلے آپ بنائیں، لائیں، پھر کھائیں، پھر اس کو ہضم کریں، پھر اس کے انجام کو بھگتیں۔ اسی طرح بے مقصد کلام،
ہم روزمرہ زندگی میں بہت باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات ان میں اسراف کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، بے مقصد سوئے رہتے ہیں، آرام کیے رہتے ہیں، بے مقصد سوشلائزنگ. تو یہ وہ کام ہیں کہ جن سے ہمارا دل منتشر ہوتا ہے، یعنی ہم فوکس نہیں کر پاتے، ہمارا دل بٹ جاتا ہے، ڈیوائیڈڈ ہو جاتا ہے، پراگندہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس وجہ سے اللہ تعالی کی اطاعت کے لیے جو دل جمعی ہونی چاہیے اس میں کمی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مشغولیات میں غلو کرنے، حد سے بڑھنے سے دل کو محفوظ رکھنے کے لیے روزے جیسی عبادت کو مشروع قرار دیا، جس میں کھانا پینا، سیکس اور رات کے قیام کی وجہ سے پھر نیند میں کمی، یعنی جس میں دن میں انسان کھانے پینے اور جماع سے رکا رہتا ہے اور رات کو انسان بہت زیادہ سونے سے بچا رہتا ہے. تو روزہ ان لذات کو روک کر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. وہ لذتیں، وہ مشغولیات دنیا کی اور بعض اوقات حد سے بڑی ہوئی مشغولیات جو ہمیں آخرت کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی، آخرت کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتی. تو روزہ ایک ڈھال ہے نا. کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم سے تو ہے، لیکن دن میں ہمیں کس چیز سے روکتا ہے؟ برائیوں سے بھی روکتا ہے اور زائد ضرورت لذات سے بھی روکتا ہے. یہ ان سب چیزوں کے لیے ایک بال ہے، ایک ڈھال ہے. اور اعتکاف بھی یہ سارے مقاصد پورے کرتا ہے، جس میں انسان اپنا زائد آرام، زائد کھانا پینا، زائد گفتگو، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے. انسان اپنی دنیا کے سارے کام چھوڑ کے، پھر سن لیجئے، سارے کام چھوڑ کر مسجد میں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے اعتکاف کرتا ہے. اور وہاں صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ عبادت. یعنی مسجد میں بھی سونے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے اور رات کو کھاتے پیتے رہنے کے لیے نہیں رکتا، بلکہ عبادت کے لیے، دن میں بھی اور رات میں بھی. تو بندہ اعتکاف کے ذریعے ان چیزوں سے نجات پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے روک دیتی ہیں. یعنی فضول گفتگو، فضول میل ملاپ، بے مقصد کلام، بے جا نیند اور آرام جو ہم گھروں میں بغیر کسی کی روک ٹوک کے کرتے رہتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں دل کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے میں استقامت اللہ تعالیٰ کی طرف دل جمعی پر موقوف ہے کہ ہم کتنا دل لگا کے یہ کام کرتے ہیں. اگر دل پراگندہ ہو تو اللہ سے لو لگانے میں میلان ناممکن ہے. چونکہ کھانے پینے، لوگوں سے میل ملاپ، سونے اور بات چیت میں زیادتی کرنے سے دل کی پراگندگی میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی رفتار میں کٹوتی، سستی اور رکاوٹ ہی پیدا ہوتی ہے. اس لیے عزیز و رحیم کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ بندوں پر روزہ مشروع فرمائے جس سے کھانے پینے کی زیادتی جاتی رہے اور دل اخلاط شہوات سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل پڑے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو بھی مشروع قرار دیا جس کا مقصد اور جس کی روح دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے. تو ان دنوں میں جو معتکفین ہیں وہ اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کو الگ الگ تنہائی میسر نہیں ہوتی، بعض اوقات لاجسٹک پرابلم، مسائل کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں ہم پھر بات چیت شروع کر دیتے ہیں. اعتکاف میں بات چیت منع ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے. اگر کسی ضرورت کے تحت بھی کوئی چیز لین دین کرنا ہے تو وسپرنگ میں، اشاروں میں. کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ جو عبادت میں مشغول ہیں ان کی عبادت ڈسٹرب نہ ہو. مثلاً آپ دو لوگ باتیں کر رہے ہیں یا کسی ضروری کام سے ایک دوسرے سے کوئی کنورسیشن ہے اور ساتھ ہی ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا سارا دھیان اس سے ہٹ کے کس طرف ہو جائے گا؟ آپ کی باتوں کی طرف. لہذا اس ہال میں اعتکاف کرنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مکمل خاموشی اختیار کریں، دن کو بھی اور رات کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ خوب باتیں کر کے اعتکاف والوں کو ڈسٹرب کریں. یہ درست نہیں. ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اور اگر ہم گھر بار چھوڑ کے بھی آئے، کام چھوڑ کے بھی آئے اور یہاں آ کر ہم پھر اسی کھانے پینے میں اور سونے میں اور باتوں میں مشغول ہو گئے تو گویا ہم نے اپنا مقصد کسی طور پہ پورا نہیں کیا.
ہم نے اپنے اعتکاف میں خلل ڈال لیا، تو آپ نے اس سے بچنا ہے.